بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میں ہوں کیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کیفی ٹی وی۔ ناظرین 5000 سال سے جاری زمزم کے چشمے کی حقیقت کیا ہے؟ زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ معزز ناظرین اس کے متعلق تمام تر تفصیلات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو لازماً اینڈ تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو برائے کرم آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کو دبا دیں، اسی طرح کی دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین خانہ کعبہ سے 20 کلومیٹر دور زمزم کا کنواں قرعرض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زائد ہے۔ جیسا کہ تاریخ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ ناظرین آج کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زائد تک نہیں جاری رہتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آج سے 5000 سال قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آباد وادیوں میں چھوڑ دیں۔ ناظرین پانی کا یہ کنواں 3 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے۔ ناظرین جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا۔ ناظرین زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیلی میدانی وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ ناظرین حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ ناظرین زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتے تو ایک بڑا چشمہ نکلتا، یا آپ نے فرمایا کہ ایک معین دریا نکل پڑتا۔ ناظرین مرور وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے۔ ناظرین آب زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمزم کا پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کنویں میں حجر اسود، جبہ ابلوکیس اور المکربیہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ ناظرین زمزم کے کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد عمارت بنائی گئی ہے۔ متاب کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے۔ کنویں کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 کی تاریخ تحریر ہے، حرمین شریف کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ زمزم کی کنویں کو سن 1400 میں شاہ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا۔ سن 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے 700 ملی لیٹر کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ ناظرین اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ 13,405 مربع میل پر بنائی گئی اس عمارت میں یومیہ 2 لاکھ گیلن زمزم ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جسے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے۔ مسجد میں زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا معقول انتظام ہے۔ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے 7000 پوائٹنس بنائے گئے ہیں۔ تو معزز ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اسی طرح کی دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کیف علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔